اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انک رحیم ودود الصلاة والسلام على خاتم النبيين الصلاة والسلام على ختم المرسلين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين۔ حدیث اليوم حدیث نمبر 2905، مشکات المصابیح، رواہ مسلم، حدیث صحیح۔ بہترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نو عمر اونٹ قرض لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ کے اونٹ آئے تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اس آدمی کو اس کے نو عمر اونٹ کا قرض اتار دوں۔ میں نے عرض کیا تمام اونٹ بہترین قسم کے 7 سال کی عمر کے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے یہی دے دو، کیونکہ بہترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو۔ حدیث مبارکہ دوبارہ سنیں۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نو عمر اونٹ قرض لیا، یعنی قرض پر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ کے اونٹ آئے تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اس آدمی کو اس کے نو عمر اونٹ کا قرض اتار دوں، یعنی کہ حضرت ابو رافع سے کہا کہ آپ وہ اونٹ جو ہے جس سے قرض لیا ہے اس کا قرض اتار دو۔ میں نے عرض کیا تمام اونٹ بہترین قسم کے 7 سال کی عمر کے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو وہ سب سے بہترین شخص ہے، یعنی اسے یہی دے دو، یعنی کہ جو 7 سال کی عمر کے اونٹ ہیں، کیونکہ سب سے اچھا وہی ہے، وہ شخص ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو۔ یعنی کہ جب بھی آپ کو آپ کے پاس گنجائش ہو یا کہیں سے آپ کو پیسے ملیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا قرض ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا قرض لینے والے کے اوپر بھی ایک حکم ہے کہ وہ بہتر یہ ہے کہ وہ مقروض کو مہلت دے یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ قرض ادا کر سکے، کیونکہ مہلت دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اچھا اس کا جواز ہے۔ تو اس لیے قرض دار کو بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پر قرض ادا کرنے کی کوشش کرے۔